اسلام تو راستوں کے حقوق کی بھی سر بات کرتا ہے، تو صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو کس حد تک ماحول کو محفوظ بنانا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے سر؟ جی، بحیثیت مسلمان ان تمام ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ضمن میں دی ہے۔ مثلا آپ نے راستے پہ بیٹھنے سے منع فرمایا، جی، راستے میں بول و براز سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا لعنت والے کاموں سے بچو، کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں راستے میں انسان کو تکلیف دیتی ہیں تو انسان گزرتے ہوئے لعنتیں کرتے ہوئے جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان چیزوں سے بچو۔ اور راستے پہ اگر بیٹھنا تم پر ضروری ہو، جیسے بعض دفعہ راستوں میں درخت لگے ہوتے ہیں اور لوگ راستے کی سائڈ پر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا راستوں کا حق ادا کرو، آنے جانے والے جو سلام کرتے ہیں ان کے سلام کا جواب دو۔ تو اسی طرح کچرا گھر سے نکال کر باہر گلی میں نہ ڈال دو، کیونکہ جس طرح آپ نے خود سوال میں ظاہر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس طرح سارے ماحول کو ہم پورے گھر کو، پورے شہر کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ اچھا ماحول رکھیں گے تو انسان بھی ہمیں دعائیں دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا جب ہر کوئی آپ کو دعا دے رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت ڈال دی ہے، اور ان کی دعائیں جو آپ کی کایا پلٹیں گی وہ آپ کی اپنی محنت اتنا رنگ نہیں لا سکتی جتنا اڑوس پڑوس کی دعائیں رنگ لا سکتی۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ درخت لگانے کی بڑی اہمیت ہے، گرینری کی بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم پانی کا ضیاع بہت کرتے ہیں سر، اب جس طرح بار بار یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پانی کی جو سطح ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہم بیجا پانی استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے پھر بھی ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا رویہ کیوں ہے اس طرح کا سر؟ اصل میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں شاید ہم اس سے یا تو دور ہیں، اور یا پھر ہم انہیں دقیانوسی تعلیمات قرار دے کر ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1400 سال پرانی تعلیمات ہیں جو آج کے دور کے نعوذ باللہ تقاضے پورے نہیں کر سکتی، حالانکہ ایسا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وضو کر رہے ہو نا تو کم از کم ایک دفعہ سے وضو ہو جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی منہ دھویا وغیرہ وغیرہ، ایک دفعہ آپ نے کر۔ لیکن اگر آپ کو پھر بھی کچھ زیادہ چاہت ہے تو آپ 2 دفعہ کر لیں، اور لیکن پھر بھی اگر آپ کو زیادہ چاہت ہے یا کوئی شک رہ گیا ہے تو آپ 3 دفعہ دھو لیں۔ لیکن آپ اگر 4تھی دفعہ دھوئیں گے تو فرمایا یہ اسراف ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اگر ہم بہتی ندی کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہوں تو پھر تو اسراف ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر کہ تم بہتی ندی پر بھی وضو کر رہے ہو پھر بھی اسراف ہوگا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی احتیاط بتلائی ہے، اور دین جو ہے وہ کوئی موسم یا کسی وقت یا کسی سن تک محدود نہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ کو قیامت تک کے دور کے تقاضے معلوم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے تقاضے پورے کرنے کی طاقت اسی دین اسلام کے اندر رکھی ہے۔ بالکل لوگ مسجد میں وضو کرتے ہیں اور مسواک کرنے کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ٹوٹی کھلی ہوتی ہے اور مسواک بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹوٹی کھولنے میں کتنا دیر لگتی ہے کہ انسان دوبارہ مسواک کرنے کے بعد وہ ٹوٹی کھول لے۔ جی بالکل۔ اور اس طرح یعنی ہم اس کی توجہ نہیں کرتے، اور بے دھیانی میں، بے خیالی میں ہم وہ سب کچھ، اگر مثال کے طور پر وضو کے لیے بھی اگر نل کھولنا ہے تو ہم وضو کے لیے اتنا وہ نل کھول لیتے ہیں کہ اتنا پانی جب وضو پہ ہمارا جاتا ہے اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر آدمی نہانا چاہتا تو اس سے نہا لیتا۔ جی، یعنی ہمیں اپنے مثلا ہاتھ دھونا ہے تو تھوڑا سا کھول لے، اب اگر نہانا ہے تو اس کے حساب سے کھول لے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح ہم خود اس کی بچت کریں تو انشاءاللہ مسجد میں بھی، گھر میں بھی، بازار میں بھی، ہر جگہ، چاہے وہ ہم کسی کے ہاں بھی کیوں نہ گئے ہوئے ہوں، یہ نہ سوچیں کہ بھی یہ کوئی ہم نے ٹینکر تھوڑی ڈلوایا ہے تو باہر والوں نے ڈلوایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر جگہ یہ احساس کریں گے تو جب سب کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا تو انشاءاللہ یقیناً پانی کی بچت کی طرف ہم آئیں گے۔